کہتے ہیں بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیگی اور نوحہ گیری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی تھی اور گراں بہا زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالحہ المری علیہ رحمتہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ باعمل، عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر ہر وقت رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے اور اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہ و فاہ کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا عز و جل کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ تو دوستو، جب وہ کنیز واپس نہ آئی تو شوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ عز و جل نے اس کے دل کو بھی پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالحہ الامری علیہ رحمتہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی۔ وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالحہ الامری علیہ رحمتہ سے پوچھا، اے امام مسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعدین سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں ہی تو وہ شوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمین بھی آزاد کر دیے۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی، ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گار کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اس حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔